नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि सेनेट की जो मुश्किल और अहम तरीन नशिस्तें हैं उनका गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा क्या बना है। वो कौन से 15 अरकान हैं जिन्होंने पूरी गेम उल्टाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला। इन अरकान की दो अहम मुलाकातों का मामला क्या है। इस गेम के अंदर वो कौन सी गेम थी जिसे दो अहम शख्सियात ड्राइव कर रही थीं। इस पूरी गेम में किसके लिए एक सरप्राइज को प्लान किया गया और आपको इस हवाले से दो दिलचस्प और पुरस्कार वाकयात भी सुनाते हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि पर्दे के सामने आम लोगों के लिए ये खेल क्या है, लेकिन पर्दे के पीछे असल में क्या खेल होता रहा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी सेनेट की जो अहम तरीन और मुश्किल तरीन सीटें हैं उनका नतीजा क्या बना और इस हवाले से जो गेम प्लान की गई उसके मुतल्लिक आपको एक पुरस्कार किस्सा सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो पूरी गेम थी ये गेम असल में तैयार कहां हुई। तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद के एक पोस्ट सेक्टर में एक बहुत ही खास मकाम है और ये जो मकाम है ये सियासी सरगर्मियों के लिए बहुत मशहूर है और इसे सियासी सरगर्मियों का एक अहम मरकज भी समझा जाता है। और ये जो मकाम है खास तौर पर पीपल्स पार्टी की सरगर्मियों के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। अब यहां हुआ क्या? हुआ ये कि यहां आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उनको इकट्ठा किया और ये जो मकाम जिसका हमने आपसे जिक्र किया ये मकाम इस्लामाबाद में सिंध हाउस है। अब यहां आसिफ अली जरदारी ने जब अपने अरकान को इकट्ठा किया तो उनके सामने एक ऐसा दावा किया और एक ऐसी बात की जिस पर वहां जो मौजूद अरकान थे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। और इस दावे में आसिफ अली जरदारी ने यह कहा कि यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख का जो सेनेट इलेक्शन है इसमें भी, जो सिंध में सेनेट का इलेक्शन होना है उसमें भी, और जो मुजवजा तहरीके अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ लाई जानी है जिसको प्लान किया जा रहा है उसमें उन्होंने 10 से 12 अरकान का सरप्राइज तैयार कर लिया है जो कि पीटीआई के अरकान हैं और हुकूमत के इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके अरकान हैं। और उन्होंने ये बात इतने वसूख से कही कि वहां जो मौजूद अरकान थे उनके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जब आसिफ अली जरदारी ये बात कर रहे हों और नीचे पीपल्स पार्टी के अरकान हों तो उनसे उनको ये हौसला मिला कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में भी अपने हिस्से से ज्यादा नशिस्तें लेने की कोशिश करेगी या कामयाब हो जाएगी और यूसुफ रजा गिलानी भी शायद कोई सरप्राइज दे दें। अब आपको बताएं कि वजीर आजम ऑफिस के जो जोहराना था, जो वजीर आजम इमरान खान ने जोहराना दिया, उस जोहराने में क्या हुआ। तो आपको इस हवाले से एक दिलचस्प बात यह बताएं कि 181 का फिगर है हुकूमती जो इत्तेहादी हैं उनका और तहरीके इंसाफ का अपना मिलाकर। अब ये 181 अरकान को वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक जोहराने में बुलाया था। अब जब ये वहां पहुंचे हुकूमती इत्तेहादी और तहरीके इंसाफ के अरकान तो उनकी काउंटिंग की गई कि कितने अरकान यहां पहुंचे हैं 181 में से और कितने अरकान ऐसे हैं जो यहां मौजूद नहीं हैं। जब ये काउंटिंग की गई तो पता चला कि 176 अरकान वहां मौजूद थे, लेकिन 5 अरकान जो हुकूमती इत्तेहाद के थे वो उस जोहराने में मौजूद नहीं थे। बहरहाल वापस आते हैं नताइज की जानिब। तो आपको सबसे पहले सिंध असेंबली के जो नताइज हैं, जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज बन रहे हैं, उनसे आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि सिंध असेंबली में 7 जनरल नशिस्तें हैं। इसके अलावा खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की भी 2-2 नशिस्तें हैं। यानी सिंध में इस वक्त 7 नशिस्तें जो जनरल की हैं उन पर इलेक्शन होना है और 4 मखसूस नशिस्तों पर यह इलेक्शन होना है। और सिंध असेंबली की जो कुल नशिस्तें हैं 168, उनमें से
ایک امیدوار کی کامیابی کے لیے 22 ووٹ درکار ہیں، جبکہ تناسب کی بات کی جائے تو تناسب کے اعتبار سے خواتین اور ٹیکنوکریٹس کی نشست کے لیے 56 ووٹس درکار ہیں۔ اور اس وقت سندھ میں پیپلز پارٹی کے ارکان کی جو تعداد ہے وہ 99 ہے، تحریک انصاف کا جو فگر ہے وہ وہاں 30 ہے، ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس کے سندھ اسمبلی میں 21 ارکان ہیں۔ اس کے علاوہ جو جی ڈی اے ہے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، اس کے وہاں 14 ارکان ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے 3 اور متحدہ مجلس عمل کے سندھ میں 1 جو ہے ان کا رکن ہے۔ اب یہاں 2 ایسی شخصیات ہیں تحریک انصاف کی جن کی کامیابی جو ہے وہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے میں یقینی نظر آ رہی ہے۔ ان میں ایک شخصیت وہ ہے جس کے کاغذات نامزدگی پہلے مسترد ہو گئے تھے، اور ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا تحریک انصاف اندرون سندھ کے بڑے رہنماؤں کی جانب سے کہ یہ سیٹ مبینہ طور پر 35 کروڑ میں بیچی۔ تو اب یہ جو فگر سامنے آیا ہے غیر حتمی نتیجے کے مطابق، اس میں سیف اللہ ابڑو جو ہیں وہ اپنی جو نشست ہے اس پر کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہاں سے تحریک انصاف کے ایک اور امیدوار جن کے بارے میں یہ خدشہ تھا کہ وہ ان کی جو قومی اسمبلی کی سیٹ ہے وہاں سے وہ نااہل ہو جائیں گے، اور ان کے ٹکٹ پر بھی بہت زیادہ سوالات اٹھے تھے، لیکن اب جو فگر سامنے آیا ہے اور جو غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق فیصل ووڈا جو ہیں وہ بھی سندھ سے اپنی جو سینٹ کی سیٹ ہے وہ جیت جائیں گے۔ واپس آتے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب، تو آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی جو عددی اس وقت پوزیشن ہے سندھ اسمبلی میں، اس کے مطابق غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ جو بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہاں سے 6 نشستیں ملنی چاہیے۔ اگرچہ ایم کیو ایم کے کچھ ارکان پر جو کام کیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے جو 3 ارکان وہاں سے توڑے گئے ہیں، جنہوں نے علل اعلان بغاوت وہاں پہ کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کو ووٹ نہیں دیں گے، تو اس صورتحال میں آصف علی زرداری کی کوشش ہے کہ وہاں سے 6 کے بجائے 8 نشستیں حاصل کی جائیں، لیکن غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جو وہاں نظر آ رہا ہے وہ 6 نشستوں کا نظر آ رہا ہے فیئر الیکشن کی صورت میں۔ اب بات کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ کیا بنا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 12 نشستوں پر الیکشن ہو رہا ہے، اور یہاں سے تحریک انصاف کا جو فگر بنتا ہے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجے کے مطابق وہ بنتا ہے 10، یعنی پی ٹی آئی کو یہاں سے 10 نشستیں حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن اس معاملے میں ایک بہت سنسنی خیز موڑ بھی ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ حکومت نے اپوزیشن اتحاد اور پی ڈی ایم کو یہ آفر کی تھی کہ وہ یہاں سے 2 سیٹیں لے لے تاکہ یہاں جو مبینہ خرید و فروخت ہے، جو جوڑ توڑ ہے، اور جو یہاں مبینہ پیسے کا استعمال ہو سکتا ہے اس ہارس ٹریڈنگ کو روکا جا سکے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے یہاں ایک بہت خوفناک فارمولہ بنایا ہے، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم یہاں سے 2 کے بجائے 5 نشستیں لے اڑے۔ یہ فارمولہ کیا ہے یہ بھی آپ کو مختصر طور پر بتا دیتے ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ مولانا نے یہ فارمولہ بنایا کہ خیبر پختونخوا سے 1 نشست اے این پی کو مل جائے، 1 نشست جے یو آئی کو ملے، 1 نشست جو ٹیکنوکریٹ کی ہے وہ خواتین کی ٹیکنوکریٹ والی نشست پیپلز پارٹی کو ملے، اور خواتین والی نشست جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ملے۔ لیکن مسلم لیگ نون نے چونکہ اس پر اعتراض کیا تھا اور وہ جنرل نشست سے الیکشن لڑنا چاہتی تھی، جس کے بعد یہ طے پایا کہ جو جنرل نشست ہے وہ نون لیگ کو دی جائے گی، یعنی نون لیگ کے امیدوار جنرل نشست پر یہاں سے الیکشن لڑیں گے۔ اور یہاں معاملہ اس وقت زیادہ گھمبیر ہو گیا جب جماعت اسلامی نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ خیبر پختونخوا میں جو پی ڈی ایم کے امیدوار ہیں سینٹ میں ان کو ووٹ دے گی۔ یوں مولانا فضل الرحمان یہاں پی ڈی ایم کے لیے 2 کے بجائے 5 سیٹوں کا فارمولہ اور پلان بنا کر بیٹھے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بلوچستان کی، جہاں سب سے زیادہ پراسرار اور دلچسپ کھیل ہو رہا ہے، اور بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں سینٹ کے انتخاب میں ہمیشہ بڑے پیمانے پہ خرید و فروخت ہوتی ہے اور دولت کا اور پیسے کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں حکومت نے ایک فارمولہ یہ پیش کیا تھا کہ اس مبینہ ہارس ٹریڈنگ اور جوڑ توڑ کو روکنے کے لیے اپوزیشن 4 نشستیں لے لے، لیکن
اپوزیشن نے ضد کی کہ اسے یہاں سے 5 نشستیں چاہیے، یعنی اپنی جو اس کا ایک حصہ بنتا ہے اس سے 1 نشست زیادہ۔ اب چونکہ اس معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا، اس لیے اب پی ڈی ایم کی وہاں کوشش ہے کہ سیاسی لابنگ کہہ لیں، جوڑ توڑ کہہ لیں، یا مبینہ خرید و فروخت کہہ لیں کہ اس کے ذریعے بلوچستان سے 1 اضافی نشست حاصل کی جائے۔ اور یہاں سے آپ کو بتائیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو حکومت کی بہت اہم اتحادی ہے، غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق اس کی جو نشستیں بنتی ہیں بلوچستان میں وہ بنتی ہیں 6 نشستیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس الیکشن میں پی ٹی آئی کی کل کتنی نشستیں بنتی ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے جو 48 سیٹوں پر ہو رہا ہے، اس میں پی ٹی آئی کا فگر بنتا ہے 20، یعنی ان کے پاس 20 نشستیں آنی چاہیے، پیپلز پارٹی کے پاس 6 نشستیں آنی چاہیے، مسلم لیگ نون کے پاس 5 نشستیں آنی چاہیے جو اس کو پنجاب سے بلا مقابلہ انتخاب کے نتیجے میں مل چکی ہیں، اور بلوچستان عوامی پارٹی کی غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق نشستیں بنتی ہیں 6۔ لیکن جس قسم کا خیبر پختونخوا میں جوڑ توڑ ہو رہا ہے تو وہاں تحریک انصاف کو 1 نشست پر دھچکا لگ سکتا ہے۔ اسی طرح سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی 6 نشستیں بنتی ہیں وہاں جوڑ توڑ کے نتیجے میں پیپلز پارٹی 1 اضافی نشست بھی حاصل کر سکتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔